گلوبل وارمنگ آخر ہے کیا؟ چلیں تفصیل میں دیکھتے ہیں۔ فضا میں مختلف گیسیں موجود ہیں۔ ان گیسوں کی زیادتی کی وجہ سے سورج کی کرنیں زمین سے ٹکرانے کے بعد خلا میں واپس نہیں جا سکتی، جس کی وجہ سے فضا کا درجہ حرارت بڑھ رہا ہے اور نتیجتاً زمین کا درجہ حرارت بھی بڑھ رہا ہے۔ اس عمل کو گلوبل وارمنگ یا زمینی تپش میں اضافہ کہتے ہیں۔ ایسا ماحول انسانی صحت کے لیے ناگزیر ہے، کیونکہ اسی ماحول میں انسان پروان چڑھتا ہے اور زندگی کے مراحل طے کرتا ہے۔ اگر ایک نظر سے اپنے آس پاس کے ماحول پر نظر ڈالی جائے تو یہ بات فکر کی ہے کہ انسان اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی بیماریوں کا سامان پیدا کر رہا ہے۔ اپنے فضول اور ذاتی مفادات کے لیے وہ اپنے ہاتھوں سے خود کو نقصان پہنچانے کے لیے تیار کھڑا ہے، جس کا منہ بولتا ثبوت موسم میں رونما ہونے والی تبدیلیاں ہیں۔ آج کل گرمی اتنی بڑھ گئی ہے کہ گلیشیئرز تیزی سے پگھل رہے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے کہیں پر سیلاب کا خطرہ منڈلانے لگ جاتا ہے، جبکہ اس سے پہلے سیلاب بارشوں کی زیادتی کی وجہ سے ہی نمودار ہوتے تھے۔ مگر موجودہ دور میں بڑھتے درجہ حرارت نے اس صورتحال کو بدل ڈالا ہے۔ گلوبل وارمنگ ایسی صورتحال ہے جس میں زمین کا درجہ حرارت بتدریج بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ایک سروے کے مطابق آنے والے 50 برسوں میں دنیا شدید گرمی سے متاثر ہوگی، جن میں خلیج فارس کا نام قابل ذکر ہے۔ گیسوں کے اخراج سے گرمی بڑھ جائے گی اور زمین توڑ پھوڑ کا شکار ہو جائے گی، جس سے بے شمار اموات واقع ہوں گی۔ ایران، دبئی، عراق، سعودی عرب اور ابوظہبی کے علاوہ ہمسایہ ممالک میں بھی اس قدر شدید گرمی ہوگی کہ 6 گھنٹے کا درجہ حرارت 74 سے 78 سینٹی گریڈ تک پہنچ جائے گا۔ ہماری زمین میں کچھ ایسی گیسز وجود میں آ رہی ہیں جو ہماری آب و ہوا کا حصہ بن کر ماحول میں بگاڑ پیدا کر رہی ہیں، جن میں کاربن ڈائی آکسائیڈ، میتھین اور کلورو فلورو کاربن شامل ہیں۔ یہ سب گیسز انسان ہی پیدا کر رہا ہے۔ مثلاً ریفریجریٹر اور اے سی سے نکلنے والی کلورو فلورو کاربن گیس زمین کے کرۂ ارض سے اوزون کی تہہ کو تباہ کر رہا ہے۔ اوزون کی تہہ سورج کی شعاؤں کو زمین تک پہنچنے سے روکتی ہے، مگر انسان کی ان بے جا خواہشات زندگی نے ماحول کو متاثر کر کے رکھ دیا ہے۔ اس کے علاوہ میتھین گیسز جو کھیتوں سے پیدا ہوتی ہے، خصوصاً جب چاول کی کاشت عمل میں لائی جاتی ہے، یہ گیس بھی کاربن ڈائی آکسائیڈ کی طرح گلوبل وارمنگ کا باعث بنتی ہے۔ پاکستان میں گلوبل وارمنگ کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت کم ٹیکنالوجی میسر ہے، جس کی وجہ سے درجہ حرارت روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ پاکستان کا سلسلہ کوہ ہمالیہ میں گلیشیئرز کے پگھلنے سے دریاؤں کے پانی میں اضافہ ہونے کا خطرہ ہوتا جا رہا ہے، جس سے بارشوں کے بعد سیلاب آنے کا اندیشہ لاحق ہوتا رہتا ہے۔ موسم میں بے جا تبدیلی زرعی نظام کو بھی متاثر کر رہی ہے۔ فصلوں اور درختوں کو نقصان کا اندیشہ ہے۔ درختوں کو زیادہ سے زیادہ کاٹ کر بڑی عمارتیں کھڑی کی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے آکسیجن کی کمی اور کاربن ڈائی آکسائیڈ میں اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ درخت کاربن ڈائی آکسائیڈ کو اپنی خوراک بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یوں تو درخت کاٹ دیے جاتے ہیں تو فضا میں کاربن ڈائی آکسائیڈ میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جو کہ گلوبل وارمنگ کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ گلوبل وارمنگ سے نپٹنے کے لیے ترقی پذیر اور ترقی یافتہ ممالک سر پکڑ کر بیٹھے ہیں۔ اس سلسلے میں کئی میٹنگز ہو چکی ہیں اور کئی نشستیں باقی ہیں، جس میں گلوبل وارمنگ اور گرین ہاؤس گیسز کے اخراج پر 2012 میں ایک نیا معاہدہ طے پایا۔ اس معاہدے کے تحت صرف ترقی یافتہ ممالک ہی گلوبل وارمنگ اور گرین ہاؤس گیسز کے اخراج پر کنٹرول کیا جائے گا۔ اگر میڈیا اس بات کو عوام تک لے آئے اور چند احتیاطی تدابیر سے عوام کو روشناس کر دیا جائے تو وہ وقت دور نہیں کہ پاکستان بھی گلوبل وارمنگ پر قابو پانے میں کسی ملک سے پیچھے نہ رہے گا۔ البتہ پاکستان کی موجودہ حکومت نے گلوبل وارمنگ کو پاکستان سے ختم کرنے کے لیے بہت سے اہم اقدام کیے ہیں، جس کے اندر بلینس ٹری کا ایک بہت اہم پروجیکٹ لگایا گیا، جسے کے پی کی حکومت نے لگایا اور اس سے ماحول کے اوپر بہت اثر انداز ہوا۔ تو دوستو، آپ لوگوں کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ السلام علیکم۔